ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماضی کی خوبصورت ترین یادوں کا حوالہ، محبتوں کا استعارہ، ہماری بزرگ خواتین۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تو بلا کے شرمندہ کر دیتے ہو بیٹا۔ آپ لوگوں سے ہمیں بے تحاشا محبت ہے۔ بڑی آپ کی مہربانی، جیتے رہو۔ دیکھو یہ تو ہم جو 20-25 سال کے نوجوان ہیں وہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ماں جی۔ بیٹا، سب سے پہلی بات تو ہم بزرگ یہی سکھاتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو۔ دیکھو جھوٹ جو ہے نا یہ تو معاشرے تباہ کر دیتا ہے۔ چلیں سچ سے شروع بات کرتے ہیں۔ 28 سال کے نوجوان آپ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بیٹا 1 سال کا سچ نہیں تو میرے والوں 17 سال بھی کہیں گا تو مینوں کیڑا نظر آن ڈیا؟ میں کہنا بانجی گڈی 80 تو اتنے چلاندے تے عمر 5 تو نہیں ودا رہے۔ چلو میرا بیٹا جتنے سال کے بھی ہو ہزاروں سال جیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بچوں پہ سلامت رکھے۔ بات آج یہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ابھی راستے میں بلقیس کہہ رہی تھی کہ یہ ضرور آج کہنا ہے۔ آج کل گھروں میں مہمان آتے ہیں تو بازاری کھانے پینے کی چیزیں منگوا کے تو ان کے آگے رکھ دی جاتی ہے اور یوں سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بہت خدمت کی ہے۔ ارے خلوص اصل خدمت ہے، اور خلوص تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے تو جو خاتون خانہ ہوتی ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے، اپنے ہاتھوں سے پکا کے ان کے آگے رکھی۔ ہم تو جو خود کرتی رہی ہیں نا، ہم چاہتی ہیں کہ وہی ہماری بچیاں بھی کریں۔ نواں کرن تیاں کرن او خدمتاں۔ ہاں یقین مانو بیٹا جنید، مہمان آتے تھے تو خوشی چڑھ جاتی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں میں اپنی پوتی کے سسرال گئی تو ان کے ماتھے پہ یوں لگ رہا تھا، لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جانا کب ہے۔ پت میں گئی ہاں تھوڑے دن پہلوں اپنی نوہ لین تے روٹی دا ٹائم ہے تے گلی چوں 1.5 پا شکرگندی خرید کے تے میرے اگے رکھ دیتی، نال مینوں ماچس دی تیلی پھڑاتی۔ میں کہا میں اینوں اگ لا کے آئٹم کرنی ہے، اینی اے نال کھانی ہے شکرگندی تے کھٹا وچ ہے ہی نہیں، کھٹے تو بغیر تے میں کھاندی ہی نہیں۔ اور جنی تیری عمر ہو گئی ہے تیرے اگے سجی رکھ دندے۔ یعنی تو تے سکولے جانی علی، سکولے پاوے نہیں جاندی تیرے وانگو شوخیاں نہیں کردی۔ نہیں بس کرو نہیں، ہر جگہ آ کے لڑدیاں رہندیاں، سانوں نہیں پتا کہ اسی کتھے آئے ہیں۔ یہ گلاں کرن واسطے ہی آئیاں، ساڈے گھر تے مہمان آ جان تے میریاں بچیاں تے نس نس کے کام کردیاں نے۔ تو بھی کتے بچیاں دے نال نسدی بھجدی تی اج توں اتنی بھاری نہ ہوندی۔ نہیں میں بھی کام کرنی ہاں، ہر شے پکا کے مہماناں دے اگے رکھنی ہاں۔ اچھا کسٹرڈ بناونی ہاں میں، پر مہماناں دے نخرے نہیں مکدے۔ کوئی کہندی میں ڈائٹنگ دے اتے ہیں، کوئی کہندی میں بڑا گوشت نہیں کھاندی، کوئی کہندی میرا بلڈ ودے جائیے تے جائیے کہڑے پاسے، ساڈا تے سارا لگا لگایا ستیہ ناش کر دینی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی وقت مہمان نے نہیں کھایا تو اس میں غصہ تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ آپ کا فرض ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو یہی اچھا لگتا ہے کہ مہمانوں کے آگے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکھا جائے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہمارے آنے کی ان کو خوشی ہوئی ہے۔ ماں جی اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلانے کو محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، مگر اب تو بدل گئی ہیں روایات بھی۔
ہم لوگ تو اپنے ہاتھوں سے پکا کے آگے رکھتے تھے، ہائے۔ پھر بازار سے لا کے مہمانوں کے آگے رکھنا شروع ہو گیا۔ اب تو مہمانوں کو سیدھا ہوٹل کا ٹائم ہی دیتے ہیں۔ اب جب ہوٹل والوں نے ہی ان کی خدمت کرنی ہے اور آپ نے صرف بل دے کے آ جانا ہے، تو محبتیں خاک بڑھنی ہے۔ پیسوں سے محبت نہیں بڑھتی، اخلاق سے محبت بڑھتی۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ مہمانوں کو گھر میں پیسے بھجوا دیں، جی آپ خود ہی ہوٹل چلیں۔ کہہ رہے ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ گند بلا کھا کھا کر تو مجھے السر ہو گیا۔ بچپن میں تم مٹی کھاندی رہی ہے، ادو تینوں السر نہیں ہوا، بازاری کھانے نال تینوں السر ہو گیا۔ شمیکا کیا کرتی ہو؟ بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہے نا، بازاری کھانے کوئی صحت کے لیے اچھے تو نہیں ہوتے۔ اب تو پکا ہوا سالن ہوٹل سے منگوانے کی بجائے بند ڈبے آنے شروع ہو گئے۔ حلیم ڈبے میں ملتی ہے، آپ گھر لا کے اسے پتیلی میں بنا لی، بنی بنائی حلیم۔ میں تو ایسی چیزیں دیکھ کے رونا شروع ہو جاتی ہوں۔ میں تو پرسوں بکرے دی سری ویک کے اور روئی ہاں۔ کیوں؟ بس دی زبان دندا تھلے آئی۔ جب کبھی گھر میں ساگ بنانا تو سارا دن لگ جاتا تھا، بڑی محنت کے ساتھ ساگ پکایا جاتا تھا اور گھر میں ایسے جشن کا سما ہوتا تھا کہ آج ساگ بن رہا ہے، ساتھ مکی کی روٹی بنے گی۔ اب تو ساگ بھی ٹن میں پیک مل جاتا ہے۔ نالے بہ کے 2-2 گھنٹے ساگ بنانا تے نالے سارے محلے دیاں چگلیاں کر لینیاں۔ چولیاں کر کر کے رنگ بھی تے ساڑ لے نا اپنا۔ کیا محبت بھرا ماحول بن جاتا تھا جب اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے مہمانوں کے آگے رکھنا اور مہمان نے کھانا کھا کے واہ واہ کہنا، تعریف کرنی کہ بھئی یہ قورمہ کس نے بنایا، کسٹرڈ کس نے بنایا، تو بچیوں نے خوش ہو کے کہنا کہ خالو یہ ہم نے بنایا۔ مجھے یاد آیا نکی جی ہونی سا، میں بڑی تیز ہونی سا نکی جی، سنو سنو سنو۔ بچے نو بکری بکری کہندے سی، تپ دی پھرنا۔ کھلو جا نہیں تو تے ماسی آئی میری سرگو دیوں، اچھا تے کھانا پکایا تے کہندی بڑا ودیا پکایا ہے، کتنے پکایا ہے؟ تے میری بڑی بھن فٹافٹ دی میں پکایا ہے۔ پھر وہ پین لگے کوکو کولا تے میں چھیتی نہ کہا، میں کہ کوکو کولا میں بنائی ہیں۔ میری بھن نے وضاحت کیتی کہ ماں جی ہے پہلا 7 اپ سی تے نے منہ لا کے کوکا کولا بنائی۔ بھائی بات یہ ہے کہ اصل مزہ ہی اس چیز میں ہے جس میں اخلاق اور خلوص شامل ہو جائے۔ باجی پہلے وقتوں میں تو شادی بیاہ کا جو کھانا ہوتا تھا اس میں بھی کوشش کی جاتی تھی کہ خود دیگیں پکوائی جائے، اب وہ بھی پہلے مطلب کیٹرنگ ہو گئی، اب ہوٹلنگ شروع ہو گئی۔ ارے بھائی یہ تو چلو آدمی زیادہ ہوتے ہیں تو چلو لے لیا کیٹرنگ والوں سے۔ بھائی دلہن جو گھر میں آتی ہے اس نے جب پہلی دفعہ کچھ پکانا ہوتا تھا تو وہ کوئی میٹھا بناتی ہے۔ اب دلہن بازار سے کھیر منگاتی ہے ڈبے والی اور اسے کیٹلی میں ڈال کے تو کہتی ہے میں نے بڑی اچھی کھیر بنائی۔ ہاں جی، کھیر پکوائی کی رسم۔ ہاں کھیر پکوائی بھی کہتے ہیں، میٹھا پکوائی بھی، چولہا پجن بھی کہتے ہیں، ہنڈیا چلائی، جی۔ ہاتھ دلائی، چوکا چڑھائی، مختلف ناموں سے اس رسم کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہائے جب میں بیاہ کر آئی میری ساس نے پوچھا بیٹا کیا بنا لیتی ہو، میں نے کہا تمباکو والا پان۔ پھر یہ سس نے بوئے دے اگے ہی اینو پان والا کھوکھا لوا دیا۔ میں جدوں میں آئی ہاں ادھروں میں آئی ہاں پنڈ چ، ادھروں کالی نیری آئی ہے، سارا پنڈ کٹھا ہو گیا ووٹی وکھاؤ ووٹی وکھاؤ۔ پھر سس میری نے آخیا بھئی سویرے آنا رات نو وکھاؤن والی نہیں۔ بھائی صرف مہمانوں کے لیے ہی ہم لوگ گھر میں کھانا نہیں تھے بناتے، محبتیں بڑھانے کے لیے ہم تو گھر میں کچھ نہ کچھ تیار کر کے تو محلے داری میں ہم سایوں کی طرف رشتہ داروں کی طرف بھی بھیجتے تھے۔ یہ کلچر بھی ختم ہو گیا بالکل۔ ہاں یہ کھانا جو ہے نا جی اس کے اندر ایک خلوص ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے منہ میں اپنا پکایا ہوا کھانا ڈالتے ہیں تو اس سے اس کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔
चीजें नहीं रही। बड़ा दुख होता है ये देख के, किसी के घर जाएं, वहां पे रेडीमेड बाजारी खाने आगे रखते होते हैं लोगों ने, बहुत दुख होता है। मैंने तो अपने घर में कहा हुआ है अपनी बच्चियों को, खबरदार अगर कोई घर में आया मेहमान तो आपने बाजार से कुछ खरीद के उसके आगे रखा। भाई ये बेइज्जती है बुजुर्गों की। अगले ये सोचेंगे कि क्या इनके बुजुर्गों ने इनको इतनी तमीज, इतना शौर भी नहीं बताया कि मेहमानों की खिदमत कैसे की जाती है। माँ जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। अभी कुछ अर्सा पहले तक जो खानदानी लोग थे वो ये जो गैर मुल्की मशरूब है इनको भी मेहमान की तौहीन गर्दानते थे। वो कहते थे कि घर में जो देसी मशरूबात है, बादाम का शरबत, फलां शरबत ये पेश किए जाते थे। भाई मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब जब मुझे शादी के बाद पहली दफा मिलने के लिए आए तो मैंने बाजार से बोतल मंगवा के उनके सामने रख दी। मेरे ससुर कई दिन मुझसे बोले नहीं। उन्होंने कहा कि इस बच्ची ने हमारी नाक कटवा दी है। भाई घर में कुछ नहीं था ऐसा जो ये अपने वालिद के सामने रखती, बाजार से मंगवा के उनकी खिदमत कर रही है। क्या हम मर गए हुए हैं? हमारे घर में कुछ नहीं है। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਦੀ ਢੜਕੀ ਹੋਈ ਲੱਸੀ ਰੱਖਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਭੈਣਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।